السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، تقریباً 17-18 دروس اس سے پہلے زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے ہمارے بھائی بہنیں، عزیز و اقارب اور پوری دنیا سے جو مسلمان عمرے اور حج پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ ہم نے دائرے، کچھ اللہ کے گھر کی عظمت، اس کا شعور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو محبت ہے، حقیقی محبت، اس کا شعور، اور ان دونوں حرمین شریفین کی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر، انبیاء علیہم الصلاۃ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے جانا چاہتا ہے، تو یقیناً اس کے ذہن میں کچھ تعلیم، کچھ تربیت، کچھ تاریخ، یہ سب کچھ ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ اس کا سفر بابرکت ہو۔ یہ تمام سفر پہلے قدم سے لے کر آخری قدم جو گھر میں رکھنا ہے، یعنی گھر سے پہلا قدم جو اٹھایا اور پھر واپسی پہ رکھا، میرے عزیزو، یہ سب عبادت ہے، ایک ایک قدم پر عبادت۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ سب عمرے اور حج والے اللہ کے مہمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم پہلا قدم اٹھائیں، بلکہ اس سے پہلے تیاری جب کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہمارا ویژن ہونا چاہیے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، اور پھر ہر قدم پر ہم جو ویژن لے کے جائیں، جو اعلیٰ پروگرام لے کے جائیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں، پھر یہ سفر بابرکت ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کریمہ پڑھی ہیں، ایک تو روزانہ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اتم الحج والعمرۃ للہ۔ یہ حج اور عمرہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ صرف ایک عظیم المرتبت ہستی، عالی شان عظمت والی، اولو العزم جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ اللہ ہے،
ان کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری میں نے جو آیات پڑھی ہیں وہ سورۃ الانفال سے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 2، 3 اور 4 ہیں، پارہ نمبر 9 ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ جب ہم عمرے اور حج پہ جائیں تو یہ جو معیار اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یہ پیش نظر ہونا چاہیے، اسی سے ہم اپنا جائزہ لیں گے۔ آج جو ہم چیک لسٹ ایک پیش کرنا چاہتے ہیں عمرہ اور حج پہ جانے سے پہلے اور پھر بعد میں، یہ چیک لسٹ اصل میں بنیادی کام ہے۔ تو ہم چیک کیا کریں گے؟ ایک تو اللہ کے لیے عمرہ اور حج کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ذرا آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ انما المؤمنون، یقیناً مومن کون ہے؟ اللہ مومنین کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم عام طور پر آج کے دور میں یہ سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کون مسلمان ہے، کون مومن ہے جی، کون نیک ہے، کون کیا ہے، کیا پتہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر جماعت کی وضاحت ارشاد فرمائی۔ دنیا کے اندر 3 ہی تو جماعتیں ہیں، 3 ہی قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوع، پہلے پارے کے 2 رکوع میں ارشاد فرما دیے۔ ایک مومنین ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف خود ارشاد فرمائی۔ دوسرا کفار ہے، ان کی بھی وضاحت اور تشریح اللہ نے خود ارشاد فرما دی۔ تیسرے منافقین ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وضاحت فرما دی۔ تو چوتھی جماعت تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ 3 ہی تو ہیں۔ تو مومنین کون ہیں؟ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ نے تعریفیں کی ہیں، لیکن یہاں پر جو تعریف ہے ہم وہ پیش کر رہے ہیں۔ انما المؤمنون، مومن الذین، وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم ماشاءاللہ درس دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین، مومن لوگ وہ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم، اور جو ہم نے ان کو دیے ہیں، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ 5 اوصاف مومنین کے اللہ ارشاد فرمانے کے بعد کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن۔ اور پھر مومن تو ہے یہ، تو اللہ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ کن چیزوں سے نوازنا چاہتے ہیں؟ لہم درجات عند ربہم، پہلا اللہ کا انعام اور اکرام تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور بڑا اچھا رزق ہے۔ اور اگر ان تینوں آخری الفاظ پہ غور کریں گے تو میرے عزیزو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مراد ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ عزت، رزق
امن خوشحالی دیں گے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ان کو انعامات اکرامات سے نوازیں گے اور ان کا استقبال کریں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا اصل موضوع ہے، چیک لسٹ۔ عمرہ اور حج پر جانے والوں کے لیے جو سب سے پہلی چیک لسٹ، یعنی جانے سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، ہم یہ کام جو کرنے لگے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنا جوڑ اور ربط جو موجود ہے پہلے بھی، اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ شعور ضروری ہے میرے عزیزو۔ نمبر 2، یہ جو ہم نے اوپر ایک عنوان بنایا ہے، اللہ کی رضا، اب یہ ہر عمل میں جاری رہنی چاہیے، موجود رہنی چاہیے۔ اس لیے دوسری چیک لسٹ کا جو دوسرا عنوان ہے، نقطہ ہے، وہ ہے شعوری جد و جہد۔ آپ نیت سے لے کر پھر آگے جتنا عمل ہے، آپ عمرے کی نیت کرنے کے بعد نیت سے لے کر اس کا جتنا سفر ہے، مراحل ہیں، مثلا اس کے لیے آپ ٹکٹ کرواتے ہیں، آپ پیکج دیکھتے ہیں، آپ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہ ہم صرف عنوان کی بات کر رہے ہیں کہ عمرے اور حج کی نیت سے لے کر جتنے بھی مراحل ہیں، ہر مرحلے پر ایک ہی آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہاں جب یہ شعور ہوگا تو میرے عزیزو تکبر ختم ہو جائے گا، ریاکاری ختم ہو جائے گی، یہ سوچ ختم ہو جائے گی کہ مجھے کل کو وہ حاجی کہے گا، یہ سوچ ختم ہو جائے گی کہ میں اپنے عزیزوں میں، دوستوں میں عمرہ کرنے والا کہلاؤں گا، بلکہ یہ سوچ ہوگی کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سے تزکیہ قلب حاصل ہوگا۔ جتنا ہمارا ہر عمل شعوری ہوگا، اللہ کی پہچان کے ساتھ ہوگا، تو میرے عزیزو، دوستو، ساتھیو، اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے قلب میں اپنا نور پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور قدم قدم پر یہ اللہ کی تجلی ہمارا تزکیہ قلب کرتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اب ہمارے آخری دروس ہیں عمرہ اور حج کے لیے۔ میرے عزیزو، مقصد صرف ایک ہے، اتنی بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس عبادت کے نتیجے میں کچھ حاصل کر کے آئیں۔ اور حاصل کیا کرنا ہے ہم نے؟ ایک ہی تو چیز ہے جو حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب مل جائے۔ جب اللہ کا قرب مل جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے، تو میرے دوستوں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امور میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔